ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اب تو ہے تو اور تو ہی تو، اب تو ہے تو اور تو ہی تو۔ الحمدللہ ماہ مقدس ماہ رمضان، اس ماہ مقدس اور اس ماہ رمضان کے آخری درس و بیان کے ساتھ الحمدللہ ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت ہم جملہ سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ماہ رمضان کی ان آخری گھڑیوں کے طفیل اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، وقت نام ہی گزرنے کا ہے، وقت آخر گزر ہی جاتا ہے۔ اچھا گزرے تو بھی گزرتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر غلط کام ہو، معصیت ہو، تو بھی وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن دونوں کے نتائج میں فرق ہے۔ اگر اچھے اعمال کے ساتھ، صالح اعمال کے ساتھ، اللہ کی رضا والے کاموں کے ساتھ وہ وقت گزرے تو یہ ایسے ہے جیسے سرمایہ اچھے کام میں لگا ہو۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنا سرمایہ اچھے کاروبار میں، اچھے کام میں لگایا ہو، نفع والا کاروبار، تو یقیناً نفع والے کاروبار میں لگایا ہوا سرمایہ وہ مزید نفع دیتا ہے۔ اور جو وقت معصیت میں گزرے، گناہ میں گزرے، نافرمانی میں گزرے تو وقت گزرا مگر اس کا نتیجہ برا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے قیمتی سرمایہ اور قیمتی اثاثہ کسی خسارے اور نقصان والے کام میں سرمایہ لگا دیا ہو، اس کا نتیجہ نقصان ہی ہوگا، نفع نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمارا یقین ہے کہ جو وقت یہاں ہم دین سیکھنے اور سکھانے میں صرف کرتے رہے، اور جو وقت ہم اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سننے سنانے میں ہمارا وقت صرف ہوتا رہا، انشاءاللہ یہ وقت، یہ سرمایہ اچھے کام میں لگا ہے، اور اس کا نتیجہ انشاءاللہ دنیا میں بھی بہترین ہوگا اور آخرت میں بھی بہترین ہوگا۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا انتخاب اور اس کا چناؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں اور بندیوں میں سے کن کو اپنے دین کے لیے چنتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہر ایک کو دیتا ہے، خواہ اس سے محبت فرمائے یا محبت نہ فرمائے۔ دنیا اللہ پاک ہر ایک کو دیتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن دنیا کا دینا، دنیا کا عطا ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی نہیں بلکہ امتحان ہے۔ جس کو اللہ پاک نے بہت دیا اس کے شکر کا امتحان ہے، اور جس کو اللہ پاک نے بظاہر دنیاوی حوالے سے ابتلاء اور آزمائش اور تکالیف کے مرحلے سے گزارا تو یہ اس کے صبر کا امتحان ہے۔ دنیا اور دنیا کی آسائشیں یہ زیادہ مل جائیں، کم مل جائیں، درمیانی ہوں،
یہ امتحان ہے، اللہ پاک کی محبت کی نشانی نہیں۔ البتہ حدیث پاک میں کہ البتہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اسے ہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دینداری اسے ہی دیتا ہے جس سے وہ محبت فرمائے۔ دینداری اللہ تعالیٰ اسے ہی دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے۔ سو الحمدللہ ان پچھلے سارے درس و بیانات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاضری کی سعادت بخشی ہے، جبکہ دوسری طرف دیگر خواتین بھی ہیں جو امور خانہ داری کی مصروفیات میں اس طرح الجھن کا شکار ہیں کہ ان کے لیے آنے کی راہ نہ میسر ہو سکی اور وہ نہ آ سکیں، اور دوسری طرف آپ بھی ہیں کہ اتنی مصروفیات، مشاغل، گھر کی ذمہ داریاں، لیکن اللہ پاک جب چنتا ہے تو اسباب بھی عطا فرماتا ہے، راستے بھی بنا دیتا ہے۔ سو اللہ پاک کی اس نعمت پر ہم سب شکر گزار ہیں، قدردان ہیں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہ نعمت بخشی ہے۔ یہ پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر ہم احساس کریں کہ واقعی اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اور اس ماہ رمضان کے گزرنے میں ہمارے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اس کو بھی ہم محسوس کریں، درس و بیان کی وجہ سے نہیں بلکہ ویسی بھی۔ اس ماہ مقدس ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اور ماہ رمضان کی تشریف آوری کے ساتھ ہماری زندگی میں، ہمارے چال چلن میں اور ہماری عبادات کے زاویے میں اور عبادات کی ادائیگی میں جو فرق آیا ہے اس فرق کو محسوس کریں، تاکہ ہمیں ایک طرف نعمت کا احساس ہو اور دوسری طرف ہم ان نعمتوں کو آگے بھی جاری رکھنے کا ذہن بنائیں۔ ماہ رمضان سے پہلے آپ میں سے بہت سی مائیں بہنیں ایسی ہوں گی جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت بالکل چھوڑ دی ہوئی ہوگی یا پھر کبھی کبھار کر لی، مگر ماہ رمضان میں زیادہ توجہ کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کا موقع میسر آیا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کو آگے بھی لے کر چلیں، صرف ماہ رمضان کی گھڑیوں تک محدود نہ رکھیں، آگے کے دنوں میں، آگے کے مہینوں میں اس سلسلے کو لے کر چلیں۔ چنانچہ قرآن شریف کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق جو ماہ رمضان کے صدقے جڑا ہے، اب یہ جڑا ہی رہے، اب یہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے، اب اس تعلق میں انقطاع اور تعطل نہیں ہونا چاہیے کہ آئندہ ماہ رمضان پر ہی قرآن شریف کھلیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تہیہ کیجئے، عزم کیجئے، اور پختہ عزم کرنے والوں کی جیت ہوتی ہے، ہار نہیں ہوتی۔ پختہ عزم کیجئے کہ ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اس سلسلے رہیں گے۔ ماہ رمضان اگر چلا جائے گا، مگر ہم چاہیں تو اپنے گھر کے ماحول کو اور اپنی زندگی کی روٹین کو ہر مہینے میں ماہ رمضان بنا سکتے ہیں، چونکہ رب رحیم، رب رحمان کی رحمت بھی اسی طرح ہے، اس کا تعارف ہی الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک اپنی ربوبیت کے بعد جن مبارک شانوں کے ساتھ اپنا تعارف کرواتا ہے وہ الرحمن اور الرحیم ہے۔ تو ماہ رمضان کے بعد بھی ہماری روٹین ماہ رمضان کی جیسی رہے تو کیا ہی بات ہے۔ ایسے ہی ماہ رمضان میں ہم نے درود پاک کی کثرت اور درود پاک کو زیادہ پڑھنے کی روٹین بنائی ہوگی، یہ روٹین جاری رہے۔ نماز تہجد کے ساتھ تعلق قائم ہوا ہے، ماہ رمضان کے بعد بھی یہ جاری رہے۔ نماز کبھی پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی پڑھ لی، کبھی آخری ٹائم میں پڑھی،
ماہ رمضان میں ہم نے کوشش کی کہ اول ٹائم میں وقت کے اندر اندر نماز پڑھ لیں، یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے۔ ماہ رمضان میں ہماری کئی بہنوں بیٹیوں نے کوشش کی کہ وہ موبائل فون پر اور ٹی وی کی اسکرین پر یا کیبل پر اپنا وقت ضائع نہیں کریں گی اور فضولیات، ڈرامے، فلمیں، ادھر ادھر کی فضولیات میں اپنا وقت صرف نہیں کریں گی کہ ماہ رمضان ہے۔ سو اس سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں، اس لیے کہ جو گناہ ماہ رمضان میں ہے وہ گناہ ماہ رمضان کے بعد بھی گناہ ہے۔ تو اپنی نظر کی حفاظت کا اہتمام فرمائیں۔ خاص طور پر بہنوں بیٹیوں کی خدمت میں درخواست ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کا اہتمام فرمائیں۔ موبائل فون، ٹی وی کے اسکرین پر اور اس ادھر ادھر کی فضولیات میں اپنا وقت اور اپنا قیمتی اثاثہ برباد کرنے کے بجائے اچھے کاموں میں اور نفع والے کاموں میں وقت صرف ہونا چاہیے۔ قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر یہ آپ سیکھتی رہیں۔ ہمارے مدرسے سے ہمارے مدرسے میں الحمدللہ پورا سال ترجمہ اور تفسیر کی کلاسوں کا سلسلہ فزیکلی اور آن لائن جاری رہتا ہے۔ آپ باجیوں سے رابطہ کر کے اس میں حصہ لیں اور اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب مسلسل گھروں میں پڑھتی رہیں۔ مختصر سیرت کی کتاب سیرت مصطفیٰ ہے، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ کے نام سے، چھوٹی سی کتاب ہے اردو میں، وہ آپ گھر میں لیں، اس کو پڑھیں۔ پڑھنا نہیں آتا تو بچوں سے کہیں وہ پڑھ کر سنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل کتابوں کو آپ ان کو پڑھیں، اور یہ کتابیں سجیسٹ ہو سکتی ہیں، آپ باجیوں سے رابطہ کر کے وہ کتابوں کے نام لکھوائیں، رائٹر کے نام لکھوائیں، ان کو منگوائیں اور گھر میں پڑھیں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ماہ رمضان کے بعد بھی خیر و برکت کا یہ ٹوٹے نہ بلکہ جڑا ہی رہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ماہ رمضان میں ہم نے باطنی گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کی ہوگی۔ کسی کی غیبت نہ کریں نہ سنیں، چغل خوری، کسی کی چغلی نہ کھائیں اور نہ کریں نہ سنیں، اور جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جھوٹ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ سے ہم بظاہر کسی معاملے سے بچ تو جاتے ہیں، لیکن نتیجہ پھر پھنسنے والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ۔ یقیناً سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار۔ اور جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو دوزخ تک پہنچاتے ہیں۔ تو مسلسل سچائی، صدق، ظاہر اور باطن میں سچائی، ظاہری سچائی زبان کی سچائی ہے، اور باطنی سچائی یہ ہے کہ نیت میں سچائی ہو، کردار سچا ہو۔ تو یہ مسلسل یہ سچائی اپنائی جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کا اگلا حصہ یہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ان الرجل لا يصدق حتى یکتب عند اللہ صدیقا۔ ایک انسان سچ پر قائم رہتا ہے، ظاہر اور باطن میں سچائی کو اختیار کرتا ہے، زبان سے بھی جھوٹ نہیں بولتا اور اس کی نیت میں بھی جھوٹ اور کھوٹا پن نہیں ہوتا، اللہ پاک اس کے اس عمل کے صدقے اپنے ہاں اسے صدیق لکھ دیتا ہے۔ بہت بڑا درجہ ہے صدیقیت کا۔ کسی کی دل آزاری نہ کریں، زبان کا ہمیشہ استعمال اچھا رکھیں، اچھا بولیں تاکہ اچھا سننے کو ملے، اور اچھا سننے کو نہ بھی ملے کم سے کم ہم اپنا حساب صاف رکھیں۔
ہمیشہ نرم بولیں، اچھا بولیں، ہر ایک کے ساتھ میٹھا بولیں۔ اگر کوئی اس کے جواب میں غلط بولے، کڑوا بولے، کرخت بولے، چاہے استعمال کرے، تو اس کا اپنا کام ہے، اس نے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور ہم نے اپنے عمل کے ساتھ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ میٹھا بولتے تھے، اور آپ کی گفتگو مبارک موتیوں سے زیادہ تابناک، شہد سے زیادہ میٹھی، اور بہت زیادہ ریشم سے زیادہ نرم و گداز ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک کا چناؤ، آپ کی گفتگو مبارک، آپ کا لب و لہجہ شہد سے زیادہ میٹھا، ریشم سے زیادہ نرم و گداز، اور موتیوں سے زیادہ روشن اور تابناک ہوتا تھا۔ سو ہم آپ کے امتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ آپ کی اقتداء اور پیروی کریں، کسی پر لعن طعن ملامت نہ کریں، کسی پر خام خواہ الزام تراشی نہ کریں، بہتان نہ لگائیں، کسی سے دشمنی اور عداوت کی وجہ سے اس کو اتنا برا بولنا کہ اس میں وہ برائی پائی ہی نہ جاتی ہو، یہ بہتان تراشی ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی ہوتی تھی کہ جس قدر ضرورت محسوس ہو، آپ شور شرابے سے آپ کی گفتگو مبارک پاک تھی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی آوازوں کو دھیما رکھیں، بالخصوص خواتین کو تو حکم یہ ہے کہ وہ جب گفتگو کریں تو ان کی گفتگو گھر کی چار دیواری سے باہر نہ جائے، تو اپنے لب و لہجے کو ہمیشہ نرم رکھیں۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، خواتین کا پردہ یہ ان کی زیب و زینت ہے، لہذا پردے کو قائم رکھیں۔ دینی محافل ہوں یا آپ کی نجی تقریبات ہوں، ہمیشہ اپنے حسن و جمال کو، اپنی زیب و زینت کو اپنے محارم کی حد تک محدود رکھیں۔ خواتین کے لیے باہر جانا ایک ضروری امر ہے، ظاہر ہے کافی سارے امور ہیں جن کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے، دکھ سکھ ہے، غمی اور خوشی ہے، ایک دوسرے کی تقریبات میں آنا جانا ہے، مگر اپنی زیب و زینت کو اپنے محارم تک محدود رکھیں اور دیگر خواتین تک محدود رکھیں۔ اپنی زیب و زینت اجنبی مردوں پر نہ ظاہر ہونے دیں اور نہ ظاہر ہونے کی کوشش کریں۔ خواتین کا پردہ ان کی زیب و زینت ہے، ان کا وقار ہے، یہ ان کی شان ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ مائیں بہنیں جو پردہ کرتی ہیں ان کا کتنا وقار ہے، خاندانوں میں ان کی کتنی عزت ہے، کتنی توقیر ہے، اور ظاہری طور پر بھی ان کا کتنا پروٹوکول ہوتا ہے کہ جب باپردہ خواتین آ جائیں تو خواتین بھی ان کا احترام کرتی ہیں اور اجنبی مردوں کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے۔ یہ ان کا دنیا میں عزت و وقار ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس نعمت کو اپنے پاس رکھیں، اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی اسی نہج پر کریں کہ بیٹا پردہ کرو، کیونکہ پردے میں عزت ہے، پردہ عورت کی شان ہے، پردہ عورت کی شان میں اضافہ کرتا ہے، شان گھٹاتا نہیں بلکہ شان بڑھاتا ہے، اس میں معاشرے میں عزت ہے اور اگلی نسلوں تک یہ عزت جاری و ساری رہتی ہے۔ بے پردہ خواتین، بے حجاب خواتین، اگرچہ بعض دفعہ بعض خواتین ان کے منہ پر ان کی تعریف کر دیتی ہیں، مگر حقیقت میں ان کی کوئی تعریف نہیں کرتا، ان کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جاتا، ان کو اچھی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ غیر محرم مردوں کی شریر نگاہیں وہ اس کا حصہ بنتی ہیں، اور وہ شریر نگاہیں دراصل شیطان کا شر ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاتون زیب و زینت کر کے بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ تو وہ جو شریر انسان شر انگیز نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہیں، ان کا شر بھی انہیں پہنچ سکتا ہے، اور شیطان کا شر جو حدیث پاک میں ابھی میں نے آپ کو سنایا، شیطان کا شر بھی
شریر نگاہ بھی انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم بے پردہ ہو کر ہی اپنی شان بتا سکیں، اس سے کہیں زیادہ شریعت اور دین پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی شان کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، اپنی گھریلو تقریبات، نجی تقریبات، اپنے خاندانوں کی تقریبات کو حتی المقدور کوشش کریں کہ شریعت اور دین کے مطابق رکھیں۔ لباس وہ پہنیں جو خواتین کی شان کو ظاہر کرے، محارم نہ ہوں، اجنبی مرد نہ بھی ہوں اور صرف خواتین ہوں، یا محارم مرد ہوں یعنی بھائی ہوں اور ماموں ہوں، چاچو ہوں، یہ سارے محرم رشتہ دار ہیں، تو ان سے اگرچہ پردہ نہیں مگر پھر بھی لباس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لباس کا رنگ ڈھنگ ایسا ہو جس سے شرم و حیا ظاہر ہوتا ہو۔ محارم مردوں کے سامنے بھی، یعنی اجنبی نہیں بلکہ اپنے ہیں، ان مردوں کے سامنے بھی لباس ایسا پہنے کہ جس سے شان حیا ظاہر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو انہوں نے جو دوپٹہ سر پہ اڑا ہوا تھا، جو اوڑھنی اوڑھی ہوئی تھی، تو اس سے ان کے بالوں کی سیاہی ظاہر ہو رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، سر پہ ایسا دوپٹہ رکھو کہ جس سے بالوں کی سیاہی ظاہر نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلقین فرمائی کہ آپ کو لباس ایسا استعمال کرنا چاہیے کہ جس سے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، اس کا رنگ نہ جھلکے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، نجی تقریبات میں شرانگیزیوں کا مسئلہ، نجی تقریبات میں شریعت کی حکم عدولی کا معاملہ بہت وسیع و عریض ہے، ہم اس پر آج آخری درس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کو چاہیے کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں شرکت ضرور کریں، لیکن خدا را اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولادوں کو اس بے حیائی میں، بے حیائی کے اس گرداب میں اپنی اولاد کو نہ جانے دیں۔ انہیں سمجھائیں کہ بیٹا یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، اجنبی مردوں کے سامنے بیٹیاں بہنیں وہ ایک عجیب و غریب انداز میں گانے بازی کی محفل میں شریک ہوں، یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ شریف النفس، شریف الطبع مزاج رکھنے والے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، رک جائیں روکنے پر تو اچھا ہے، نہ رکے تو ہم کسی پر نگہبان نہیں ہیں۔ البتہ اپنے اچھے برے بھلے کا، اپنے اچھے اور برے کے بارے میں ضرور سوچیں، ہمارا نقصان کہاں ہے اور ہمارا فائدہ کہاں ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ تو یہ کوئی فائدے والی بات نہیں ہے کہ جہاں خاندان کے نوجوان بچے اور بچیاں آپس میں بے پردہ بے حجاب ہو کر اس طرح آزادانہ اور خود مختارانہ طور پر ہلچل کر رہے ہیں، اور نام یہ ہے کہ خوشی ہے، نام یہ ہے کہ خوشی کا موقع ہے، بچے ہیں کرنے دو، تھوڑا بہت تو تفریح پھر بھی ان کا حق ہے، ہرگز نہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تفریح وہ جو شریعت کی حدود میں ہے وہ ہے تفریح، اور کھلے عام خلاف ورزی شریعت کی کوئی تفریح نہیں ہے، یہ تو کھلا گناہ ہے، فواحش ہے، یہ منکرات ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے کہ ظاہر میں بھی اچھے رہو، والاحسان، اور ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن میں بھی اچھے ہو جاؤ، وایتاء ذی القربی، قریبی رشتہ داروں کی مدد کرو، معاونت کرو، مالی اور جانی طور پر۔ اور اللہ پاک تمہیں روکتا ہے
وینہا اللہ پاک تمہیں روکتا ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے روکتا ہے اللہ پاک تمہیں، والمنکر اور اللہ پاک ہر بری بات سے تمہیں روکتا ہے، والبغی اور شریعت کے معاملے میں حد سے بڑھ جانے سے اللہ تمہیں روکتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ پاک نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے روکا ہے۔ اور یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ جمعۃ المبارک کے دن ہر خطیب، ہر خطبہ دینے والا جب عربی خطبہ بیان کرتا ہے تو اس میں یہ آیت ضرور پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگر قرآن شریف کی تعلیمات، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا اگر نچوڑ کسی آیت سے ظاہر ہوتا ہے تو وہ قرآن کی یہ آیت ہے۔ اسلام کے تمام احکامات کو اگر اکٹھا ایک جگہ سمرائز کیا ہو اور خلاصے کے طور پر کوئی آیت بیان کرنے والی ہو تو وہ آیت یہ ہے۔ اس آیت میں 3 چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے روکا ہے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کرو، ہر ایک کا حق دو، والاحسان اور نہ صرف حق دو بلکہ اس سے بڑھ کر یہ شان ظاہر ہو کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، تمہارا باطن اچھا ہو جائے، ایثار کرو، قربانی کرو، لوگوں کا حق بھی دو اور اس سے بڑھ کر ان کے خیر خواہ بھی بن جاؤ۔ وایتاء ذی القربی، خاص طور پر قریبی رشتہ داروں کا تو تمہیں بہت خیال رکھنا ہے۔ اور اللہ پاک تمہیں 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ عن الفحشاء، بے حیائی کے قریب نہ جانا، بے حیائی بہت بری چیز ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، ویأمرکم بالفحشاء اور شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ سو ایسے کاموں کا حصہ بننا یا ایسے کاموں میں اولاد کو حصہ دار بنانا یا ایسے کاموں میں اولاد کے حصہ دار بننے پر راضی رہنا، خاموش ہونا، آنکھیں بند کر لینا، یہ سارے کام غلط ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی ثقافت ہی جچتی ہے۔ ہمارے بزرگوں، ہمارے اولیاء سے، ہمارے صلحاء سے، ہمارے اسلاف سے، ہمیں صحابہ تابعین سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر اور تعلیمات سے جو ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ ہمارا سب کچھ ہمارا دین ہے، ہمارا سب کچھ ہمارا اسلام ہے، ہمارا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، ہمارا سب کچھ اللہ راضی رہے، اللہ کے رسول راضی رہیں، بس یہ سب کچھ ہمارا سب کچھ یہی ہے۔ اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہمیں یہی چاہیے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، تیرے پیارے حبیب ہم سے راضی رہیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہم آئے بھی اللہ کے لیے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی بھی اللہ کے لیے، اور اس دنیا سے جائیں گے بھی اللہ کے ہو کر۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو حضور کی نسبت اور غلامی کا دم بھرتے ہوئے آئے ہیں، اور انشاءاللہ اسی غلامی اور اسی نسبت کے ساتھ رہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ راضی رہیں، آپ کی سنت ہمارا زیور ہے، آپ کی پیروی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے راضی رہیں، ہم ویسا کریں گے جیسا آپ نے کیا، جیسی آپ نے مبارک زندگی گزاری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی زندگیوں کو ویسا کر لیں گے، اسی پر جئیں گے، اسی پر مریں گے۔ یہ سب کچھ ہمارا دین ہے، ہمارا اسلام ہے، ہمارا اثاثہ ہے، ہماری ثقافت ہے، ہماری تہذیب ہے، ہماری کھوئی ہوئی تہذیب ہے، ہمارا دینی تمدن ہے، ہمارا سب کچھ یہی ہے۔ اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ ہمارا نہیں، یہ غیروں کا ہے، یہ غیر مسلموں کا کلچر ہے، یہ غیر مسلموں کی ثقافت ہے۔ بے حیا ہو جانا، شرم و حیا کی چادریں تار تار کر دینا، بے پردہ ہو جانا، بے حجاب ہو جانا، اسلامی ثقافت نہیں، بلکہ یہ
غیر مسلموں کی تہذیب، ان کا کلچر اور ان کا رہن سہن ہے۔ اسلامی ثقافت یہ ہے کہ جب مسلمان کو دیکھیں تو سلامتی نظر آئے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے قول سے، اس کی زبان سے، اس کے فعل سے، اس کے عمل سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے، اور وہ اتنا کامل و مکمل ہوتا ہے سلامتی دینے میں کہ دوسرا متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کر سکتا، کوئی ظلم کرے تو وہ اس کو منع کیے بغیر نہیں رہے گا، اس کو بے سہارا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمانوں کی عزت محفوظ رہے، ان کا خون ان کی جانیں محفوظ رہیں، ان کی عزت، ان کی عرض محفوظ رہے، ان کا مال محفوظ رہے۔ حضور کا ارشاد ہے، یہ سارے حضور کے ارشادات کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کی عزت، ان کی جان، ان کا مال محفوظ رہے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ کافر اس کا رہن سہن دیکھے تو اس کا دل ایمان سے منور ہو جائے، اس کا دل ایمان سے روشن ہو جائے۔ مسلمانوں کے امام، ہم سب کے امام حضور سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تابعین میں سے ہیں، جنہوں نے صحابہ اکرام کی زیارت کی ہے اور صحابہ اکرام اور اہل بیت کے دروں سے علم کی خیرات پائی ہے، دروازوں سے۔ سیدنا امام اعظم امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری اور دیگر مختلف صحابہ اور تابعین، خواجہ حسن بصری خیر التابعین ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر تابعین سے خیرات پائی ہے۔ تو وہ شان والے وہ لوگ تھے جن کے رکھ رکھاؤ سے کافر بھی متاثر ہو جایا کرتے تھے۔ سیدنا امام اعظم امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے آپ کو مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن آپ اس مال و دولت سے لوگوں کے ساتھ بہت تعاون کرتے تھے، بالخصوص تنگ دستوں کو قرض دیا کرتے تھے، اور وہ قرض کی متعینہ مدت ادائیگی کی آ جاتی تو ان کی تنگ دستی کو دیکھ کر آپ ان کو مزید وقت دے دیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ آپ کا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مشرکوں اور کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا تھا۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، گلی سے گزرتے ہوئے، گلی میں کچھ کیچڑ تھا، پانی تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرنے لگے تو آپ کو پاؤں مبارک پھسلا تو کیچڑ اچھل کر قریب کچے مکان کی کچی دیوار پر جا لگا، کیچڑ اچھل کر قریب متصل مکان کی کچی دیوار پر، جیسے گاؤں دیہات کے کچے مکانات ہوتے ہیں، اس کی دیوار پر جا لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے ہو گئے، کافی دیر سوچتے رہے۔ شاگردوں نے عرض کی کہ حضور آپ ہمیں بتائیے کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ ارشاد فرمائے کہ میری وجہ سے اس مکان کی کچی دیوار پر کیچڑ اڑ کر جا لگا ہے، اب صاف کرنا ضروری ہے کہ دوسرے کی مکان کی دیوار میری وجہ سے خراب ہوئی ہے، لیکن سوچ یہ رہا ہوں کہ اگر اس کیچڑ کو ہٹاتے ہیں تو ساتھ میں اس مکان کی، اس دیوار کی اپنی مٹی بھی کھرچ آئے گی، اور یہ دوسرے کی حق تلفی ہے کہ میری وجہ سے کیچڑ تو صاف ہوا مگر مکان کی کچی مٹی بھی ساتھ میں اتر آئے گی، اور اگر کیچڑ یوں لگا رہنے دوں تو بدنما معلوم ہوتا ہے، دیوار خراب نظر آتی ہے۔ تھوڑے یہاں ٹھہر کر آپ سوچئے، ہم تو بعض دفعہ بہت حیران ہوتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ اور صلحاء
ان کی تقوی اور پرہیزگاری کی شان کیا تھی۔ اب کچے مکان کی کچی دیوار ہے، کیچڑ لگتے رہتے ہیں، ہٹتے رہتے ہیں، مٹیاں لگتی رہتی ہیں، کھرچتی رہتی ہیں، کچی دیوار ہے، سال بعد تبھی اس کو لپائی کرتے ہیں کہ مٹی کھرچتی رہتی ہے۔ لیکن قربان جائیے ان کے تقوی اور پرہیزگاری پر، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باز پرس کے اندیشوں اور خشیت کی شان پر کہ کس طرح ہر وقت آخرت کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ کہیں اتنی سی بات پر بھی پوچھ نہ ہو جائے کہ مکان کی کچی مٹی اگر کیچڑ کے ساتھ کھرچ آتی ہے تو اس پر بھی پوچھ ہو سکتی ہے، اور اگر بے دھیانی میں یوں کیچڑ جا لگا ہے تو اس پر بھی پوچھ ہو سکتی ہے۔ بس یہی کشمکش کا عالم تھا کہ جس کے مکان تھا، جس کا مکان تھا، وہ اتفاقاً مشرک کافر تھا، اور اتفاق ایسا تھا کہ وہ آپ کا مقروض تھا، اور قرض کی رقم لیے ہوئے ادائیگی کی متعینہ مدت بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ باہر نکلتا ہے، جب آپ کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید تاریخ اوپر ہو چکی ہے، یہ مجھ سے قرض کا مطالبہ کرنے آئے ہیں، اپنی رقم کی واپسی کا مجھ سے تقاضا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ پریشان ہو گیا، بڑی شرمندگی کے ساتھ عرض کرنے لگا کہ حضور مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی قرض کی رقم واپس نہیں کر سکا ہوں، اور تاریخ بھی اوپر ہو گئی ہے، مجھے آپ معاف کر دیں۔ وہ سمجھا کہ شاید اتنے شاگردوں کو لے کر آپ اس کے گھر پر دھرنا دینے آئے ہیں، اور اتنے سارے لوگوں کو لے کر آپ اس سے قرض کی رقم کا مطالبہ کرنے آئے ہیں سختی سے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواباً نرمی سے ارشاد فرمایا کہ آپ شرمندہ نہ ہوں، شرمندہ تو ہم ہوں، میں تو اس لیے یہاں کھڑا ہوں کہ میری وجہ سے اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ اگر کیچڑ صاف کرتا ہوں جو میری وجہ سے لگا ہے تو تمہارے مکان کی دیوار کی کچی مٹی ساتھ میں کھرچ کر آ جائے گی، اور اگر لگا رہنے دوں تو بدنما معلوم ہوتی ہے۔ تو آپ مجھے معاف کریں کہ میری وجہ سے آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے، اور اس کا کوئی حل بھی نہیں نکل رہا۔ وہ بہت حیران ہوا امام اعظم امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کردار پر کہ مٹی کے حق تلفی کے معاملے میں اتنا آپ سنسیئر ہو رہے ہیں، اتنے سنجیدہ ہو رہے ہیں۔ اتنا حیران ہوا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ فکر اور تدبر کے سمندر میں ڈوب گیا، اور وہ وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگا کہ حضور اس دیوار کا کیچڑ تو بعد میں صاف ہوگا، پہلے کلمہ پڑھا کر میرے دل سے کفر کا کیچڑ تو صاف کر دیں، مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں آپ کے اس دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں جو دین دوسرے کی کچی دیوار کی ایک معمولی سی مٹی کھرچنے پر بھی احتیاط کا درس دیتا ہے، میں اس دین کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ مجھے اس دین میں داخل کر دیجئے کہ جس دین کے ماننے والے اتنے محتاط ہیں کہ ایک مٹی کا معمولی حق بھی کسی کے طرف نہیں رہنے دیتے۔ جلدی کیجئے، مجھے ایسے دین میں داخل کر دیجئے، مجھے ایسا اسلام لازمی چاہیے جس میں دوسروں کے کچے مکانوں کی مٹی کا بھی خیال کیا جاتا ہے، کچی دیواروں کا اور اس کی مٹی کا جو دین احساس سکھاتا ہے وہ دین سچا ہے، اس کے ماننے والے سچے ہیں، اور اس دین کو لانے والے سچے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کردار کی سچائی کا نور، جو دلوں میں اتر جائے، دلوں کی گہری زمین میں اتر جائے، دلوں کی سختی کو نرمی سے بدل دے، اور ایسی سچائی جو کفر کی ظلمتوں اور اندھیروں کو اٹھا کر دور پھینک دے، اور ایمان اور یقین کا اجالا، ایمان اور یقین کی روشنی عطا کر دے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، اور یہ دین کے ماننے والے لوگ تھے، اور دین پر یقین رکھنے والے اور دین پر عمل کرنے والوں کی شان تھی۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ہمارا اسلام وہی ہے، ہمارا دین وہی ہے، بس ہم ویسے عمل کرنے والے، کردار والے نہ رہے۔ سب وقت اچھا خاصا گزر چکا ہے اس درس و بیان کے سلسلے کو ہوتے ہوئے، لیکن
اس کے باوجود میں سمری اور خلاصہ پیش نہیں کر سکا ہوں۔ ابھی بھی بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں کرنی تھیں۔ بہت سے دین کے ایسے باب تھے کہ جن کے دروازے بھی ہم نہیں کھول سکے۔ دینیات کے بہت سے شعبے ابھی بھی ایسے باقی رہ گئے ہیں جن کو بیان کرنا فرائض کی حیثیت سے ضروری تھا، لیکن بہرحال جو وقت گزرا اچھا گزرا۔ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت دے، اور ہم انشاءاللہ اپنے آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے اور اسلام کی جملہ احکامات کو ہمیشہ سمجھتے اور سیکھتے رہیں گے، اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کا گزر بسر کریں گے۔ آخر میں یہی دعا ہے اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کا صدقہ ہمیں محرومی سے بچا لے، ہمیں اللہ تعالیٰ سعادتوں سے نواز دے، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی، ہر عافیت، ہر سلامتی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دامن مراد کو بھر دے۔ جتنی بہنیں مائیں تشریف لاتی رہیں ابھی موجود بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ڈھیر و ڈھیر خیر و برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ مختصر دعائے کلمات آخر میں کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، ہم سب کی عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین، جتنی مائیں بہنیں یہاں تشریف لائی ہیں، لاتی رہی ہیں، یا رب العالمین سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، سب کے دکھ، سب کے درد دور فرما دے، سب کی پریشانیاں اے اللہ دور فرما دے، سب کی تکلیفوں کو آسانیوں سے تبدیل فرما دے۔ یا الہ العالمین، پریشانیوں کو اور دکھوں کو اے اللہ مسرتوں اور شادمانیوں سے بدل دے۔ یا الہ العالمین، تنگی روزگار کو وسعت روزگار سے تبدیل فرما دے۔ اے اللہ سب کو آسانیاں عطا فرما، سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، شیطان کے شر سے، نفس شریر کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، مفسدوں کے فساد سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، فتنہ گروں کی فتنہ گری سے، شریر لوگوں کی شرانگیزی سے اے اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے مال و جان کو، ہماری عزت آبرو کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، بے سہاروں کو اپنی رحمت کا سہارا نصیب فرما، مصیبتوں میں گروں کو اے اللہ عافیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو ایک زمانے سے محتاجی کا شکار ہیں اے اللہ انہیں عافیت، صحت، سلامتی نصیب فرما۔ نذیر محمد صاحب کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ ایک بہن نے کہا ہے کہ میرے والد محترم نذیر محمد صاحب کے لیے دعا فرمائے، دعا کیجیے، تو آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ جتنی بھی بہنیں حاضر ہیں ان کے والدین میں کوئی ایک یا والدین یا ان کے رشتہ دار، جاننے والے اڑوس پڑوس میں اور قرب و جوار میں رشتہ داروں میں جو بھی فوت ہو چکے اللہ سب مرحومین و مرحومات کی بے حساب بخشش فرما دے۔ ماہ رمضان کی بہاروں کا صدقہ ہے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ سب کو ڈھیر و ڈھیر خیر و برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جہاں رشتوں کے معاملات میں دشواریاں ہیں سب کے لیے باعزت نیک اسباب مہیا فرما۔ اللہ جن کے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں انہیں دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ سب کو دینی تہذیب و تمدن سے آراستہ فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب نے جو کچھ مانگا اور ہمارے دلوں میں جو بھی آرزویں امیدیں ہیں اللہ سب کو پورا فرما دے۔ یا الہ العالمین، اور اپنی جناب سے، اپنی خاص بارگاہ سے، اپنے محبوب کا صدقہ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما۔ یا الہ العالمین، امتحانات سے، ابتلا سے، آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، ناگہانی آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم حادثات سے، چھوٹے بڑے حادثات سے، چھوٹی بڑی تکلیفوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ماہ مبارک ماہ رمضان کی بہاروں کا صدقہ ہم سب کو بہت جلد مکہ شریف اور مدینہ شریف کے بعد اب حاضری نصیب فرما۔
یا الہ العالمین کعبہ شریف کے پرکیف طواف ہمارے نصیب میں بہت جلد مقدر فرما دے کہ ہم جلد مکہ شریف اور مدینہ شریف کے مسافر بنیں۔ یا الہ العالمین ہم سب کو بارگاہ رسالت میں گنبد خضراء کے سائے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کی روبرو ہدیہ سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ریاض الجنہ میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہوتے ہوئے ظاہری اور باطنی قرب میں ہوتے ہوئے درود و سلام کے نذرانے اور گجرے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی نیک جائز تمناؤں کو عرضوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ یا الہ العالمین ماہ رمضان کی خیر و برکت کا صدقہ ہم سب کو آئندہ پھر اسی طرح عافیت سلامتی کے ساتھ نیک جذبات کے ساتھ ایمان کے جذبے کے ساتھ ہمیں پھر آئندہ سال ان درس و بیانات میں حصہ لینے اور درس و بیانات کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔